السلام علیکم۔ لوگ اکثر و بیشتر مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ مصیبت سے نجات پانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ وظائف مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ کوئی بیماری میں وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی بے روزگاری میں پوچھتا ہے، کوئی رشتے ناتوں کے لیے پوچھتا ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مصائب سے نکلنے اور ان سے بچنے کا ایک وظیفہ بتاؤں گا، لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یہ مصیبت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، مصیبت عام طور پر کسی ناگوار صورتحال کو سمجھا جاتا ہے، جان مال آبرو کے کسی نقصان کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ مصیبت کی ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے مصیبت کیا ہے؟ مصیبت اصلاً کسی ملی ہوئی نعمت کے چلے جانے کا نام ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اصل میں ہمارے پاس صحت تھی، وہ چلی گئی۔ موت کی مصیبت آتی ہے تو غور کیجئے کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی نعمت تھی، وہ رخصت ہو گئی۔ یہی معاملہ بہت سے بلکہ تمام دیگر مصائب کا ہے۔ البتہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے محرومی کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نعمت ابھی ہمیں ملی ہی نہیں، لیکن اس میں بھی ہم اگر غور کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمیں نہیں ملی اس کی جو لوازمات ہیں، اس کے جو پری ریکویزٹ ہیں، وہ پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ہم شادی کی نعمت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے رشتے چاہ رہے ہیں اور نہیں مل رہا ہے، تو زندگی تو ہے نا، جوانی تو ہے نا، شادی کرنے کے کچھ نہ کچھ وسائل تو ہیں نا، یہ ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر روزگار نہیں ہے تو کم سے کم کام کرنے کی صلاحیت تو ہے نا، صحت تو ہے نا۔ تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، اصل میں ان سے محروم ہو جانے اور ان کے چھن جانے کا نام مصیبت ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مصیبت کے آنے پر ہم اتنا تڑپ رہے ہیں، گویا کہ جس نعمت کے چھن جانے پر ہم اتنا تڑپ رہے ہیں، جب وہ نعمت تھی تو کیا اسی تڑپ کے ساتھ ہم نے اپنے مالک کا شکریہ بھی ادا کیا؟ کیا اس کی بارگاہ میں ہم نے تڑپ کر کبھی یہ کہا کہ پروردگار اگر یہ نعمت مجھ سے چھن جائے، مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کی آنکھیں چلی جائیں، تو جیسا اندھا ہونے کے بعد میں تڑپوں گا، میں اسی طرح تڑپ کر اس لمحے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہ یہ تڑپ کبھی پیدا ہوئی، یہ فیلنگز کبھی پیدا ہوئیں؟ اچھا، وہ نعمت جو دینے والا ہے اس سے محبت پیدا ہوئی؟ کوئی مہربانی ہمارے ساتھ کر دے تو ہمیں ایک احساس اس کے لیے ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جس نے سب کچھ دے رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی جذبہ ہے دل کے اندر؟ کوئی تڑپ ہے، کوئی محبت ہے، کوئی چاہت ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زبان سے شکر کر لیا۔ زبان سے شکر کرنا ایک چیز ہے، ہمیں اصل میں سراپا شکر بننا ہوتا ہے، سراپا بندگی بننا ہوتا ہے، سراپا محبت بننا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کی نوازشات اتنی زیادہ ہیں، ہمارے اندر سے لے کر ہمارے باہر تک، ہمارے نفس سے لے کر اس پوری کائنات تک اس کی نعمتوں کا پھیلاؤ اور وسعت اور کثرت اتنی ہے کہ ہم گننا چاہیں تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں انہیں پا کر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، لیکن ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور یہ ناشکرہ ہونا کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو شیطان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جو قرآن مجید میں نقل ہوتا ہے۔ اس مکالمے میں سورہ اعراف میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا اور یہ کہا کہ پروردگار وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ شکر گزاری کا نہ ہونا گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، اس کا نشانہ بن گئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو باعتبار نتیجہ ہمیں جہنم میں پہنچائے گی۔ اور جہنم کے متعلق یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ عذاب ہے جو جان کا لاگو ہے۔ یہ مصیبت جس کو لگ گئی وہ ابدی طور پر اس کے اندر پھنس جائے گا، اس کی زندگی میں کبھی راحت نہیں آئے گی، کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی آرام نہیں آئے گا۔ وہاں سب سے بڑی نعمت، جہنم میں سب سے بڑی نعمت موت ہوگی۔
وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. قرآن بیان کرتا ہے ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی ان عذابوں کی شکل میں جو وہاں موجود ہوں گے، لیکن وہ انسان کو ماریں گے نہیں بلکہ اس کو تڑپائیں گے. تو یہ سزائیں ہیں جو مجرموں کے لیے، ناشکروں کے لیے، غافلوں کے لیے، سرکشوں کے لیے جہنم میں موجود ہیں. وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے. ہم تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں کسی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے، ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم وہ عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمارا کریم رب جب یہ دیکھ لیتا ہے اور یہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو اب وہ ہمیں اس سے بچاتا ہے، اس بڑی تکلیف سے بچاتا ہے. اور بچانے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی مصیبت ہے جو آتی ہے. اور یہ مصیبت کیا کرتی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت اسالیب میں اسے واضح کیا ہے کہ بندہ مومن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا جب ارادہ کرنا چاہتے ہیں کسی انسان سے تو اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ انسان کو جب بخار چڑھتا ہے تو گویا کہ جس طرح میل کچیل دور کیا جاتا ہے کسی بھٹی میں، اس طریقے سے وہ میل کچل دور ہوتا ہے. ایک کانٹا بھی حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کو اگر چبھتا ہے تو یہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے یا بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے. تو اگر میں اور آپ مومن ہیں اور ہم آدھے مومن ہیں، آدھے مومن کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدھے نیک ہیں، کچھ تو ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے. تو دیکھیے یہ پھر مصائب بہت آتے ہیں. میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں جو آدھے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنی اصلاح کا عمل شروع کیجئے، ورنہ اگر آپ آدھے دین کو اختیار کریں گے، آدھی نیکی کو اختیار کریں گے، ایمان کو، اخلاق کو جزوی طور پہ اختیار کریں گے اور جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر آپ کی دھلائی کا اور پٹائی کا عمل ہوتا رہے گا. تو اسی لیے تلقین کی گئی ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے. استغفار گناہوں کو دور کرتا ہے اور پھر نتیجتاً مصائب دور ہوتے ہیں. تو یہ استغفار صرف زبانی استغفار نہیں ہے بلکہ یہ اپنی اصلاح کا عمل ہے. توبہ استغفار اصل میں کیا ہے کہ آپ اپنے گناہ پر نادم ہیں، آپ نے اپنی غلطی پہچان لی ہے اور اس کے بعد ہم شرمندہ بھی ہیں اور اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وظیفے کا جو مجھے آج بیان کرنا ہے پہلا جز ہے کہ جس وقت ہم اپنی اصلاح کا عمل شروع کرتے ہیں تو پھر مصائب ہمارے اوپر سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے. ظاہر ہے کہ جو مجرم ہیں ان کی تو پھر کشتی بھر کے ہی ڈوبتی ہے، ان کو تو ڈھیل دے دی جاتی ہے. یہ ان کا معاملہ نہیں بیان کر رہا، بلکہ ظاہر ہے کہ میرے سننے والے وہی لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے اور جو اللہ سے ایک تعلق بھی رکھتے ہیں. تو میں ان کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آدھی نیکی بڑے مسائل کا سبب بنتی ہے. آپ پورے نیک بنیے، آپ دیکھیں گے کہ مصائب آپ کے اوپر سے خود بخود دور کر دیے جائیں گے. اچھا، اب وہ اصل نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، آخر میں اس نسخے کو بیان کر دوں. کہ قرآن مجید میں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہ ہے اصل وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے مصائب کو دور کرنے والے نے، محرومیوں کو دور کرنے والے نے، میرے اور آپ کے آقا نے خود بتایا ہے کہ مجھے پکارو. دیکھیے اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہستی ہیں، وہ ہر لمحے ہر چیز سے باخبر ہیں. اس آیت کو انہوں نے سورہ بقرہ میں جب کھولا ہے تو وہاں بیان کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اسے then and there اسی وقت جواب دیتا ہوں. تو اسی وقت کیوں جواب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لمحے لمحے سے باخبر ہیں، ہر چیز کی انہیں اطلاع ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام کیسے چلا رہے ہیں. ایک تو ان کا طریقہ یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کائناتی سطح پہ جب وہ کسی منصوبے کو روبہ عمل کرتے ہیں تو 50,000 سال کی اسکیم دے کے فرشتوں کو نیچے بھیجتے ہیں اور پھر فرشتے 50,000 سال میں رپورٹ کرتے ہیں اور اگلے احکام لے کے جاتے ہیں. انسانی دنیا کے حوالے سے جو ان کی اسکیم ہے 1000 برس کے اندر وہ فیصلے نازل کرتے ہیں اور پھر 1000 برس بعد وہ فیصلے ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں، پھر نئے احکام فرشتوں کو منتقل ہوتے ہیں. اسی طرح شب قدر میں جیسا کہ سال بسال فیصلے آتے ہیں، تو ایک تو یہ فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرا معاملہ وہ ہے جو حاملین عرش کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ
عرش ظاہر ہے کہ ایک استعارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا استعارہ ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ یہ گویا کہ جس طرح پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہوں کا تخت ہوتا تھا، تو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرے فرامین ہیں جو جاری ہوتے ہیں، تو حاملین عرش کے ذریعے سے یہ احکام امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں بیچ میں فرشتے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی میں اور آپ جس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اب دعا انہوں نے قبول کی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ حاملین عرش کو اپنے فیصلے سے مطلع کرتے ہیں، اور پھر وہ درجہ بدرجہ نیچے کے فرشتوں تک احکام پہنچاتے ہیں اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ہر حال میں دعا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اس سے خیر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس خیر کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ انسٹنٹلی آپ کو رسپانس دیا جائے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لمحے میں مدد آتی ہے، ایک لمحے میں پناہ ملتی ہے، ایک لمحے میں سہارا دیا جاتا ہے، ایک لمحے میں معاملے کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ ابھی جو میں نے پورا پروسیجر بتایا ہے کہ اوپر سے نیچے تک فرشتوں کے ذریعے سے، تو کوئی ٹائم نہیں لگتا انہیں، ود ان نو ٹائم امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں فیصلے۔ تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب کی ہے، یہاں پردہ رکھا گیا ہے غیب کا، تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے مؤخر کر دیے جاتے ہیں، کچھ فیصلے مؤخر کر دیے جاتے ہیں، قبول کر لی جاتی ہے بات، تھوڑا بعد میں دیا جاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو، تمہیں فلاں خاتون سے عشق ہو گیا ہے، لیکن باعتبار نتیجہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں آپ رو رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے، انہوں نے آپ کے لیے کوئی بہتر آپشن رکھا ہوا ہے، تو وقت آنے پر وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ ایک کی جگہ دوسری چیز دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دعا کی وجہ سے آپ کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کو تو نہیں ٹالتے، لیکن وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ بڑی مصیبت میں بندہ گھر رہا ہے، وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو ایک کام لازماً ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اصل جو مصیبت ہے آخرت کی، جہنم کی مصیبت، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی نعمت، وہ وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں، کسی سے بچا رہے ہوتے ہیں اور کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم مر کے وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ دعائیں جو بالکل قبول ہی نہیں ہوئی تھیں، جن دعاؤں کو مان کر اس دنیا میں کچھ نہیں ملا تھا، وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی، اور اس وقت آدمی کی خواہش ہوگی کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، ان سب کے ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جس وقت آدمی تڑپ کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، سکون کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مصیبت دور ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ بھی باہر نہیں کر رہے لیکن دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ تو جس وقت وہ دل کو سکون دے دیتے ہیں، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، مسئلہ ہمارا انہوں نے حل کر دیا ہے۔ تو دعا مانگنا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، بیکار نہیں جاتا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسماء الحسنہ بتائیں، میں کہتا ہوں بھئی آپ اسماء الحسن کا ورد کرنے کے بجائے، انہیں بار بار پڑھنے کے بجائے، دعا سے پہلے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیں، اس کے علم کے ساتھ، اس کی کبریائی کے ساتھ، اس کی حکمت کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ اس کو پکاریں، اس کے اسماء حسنہ سے اسے پکاریں، اس وقت ورد کریں، تو اس وقت گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بار بار آپ پکار رہے ہیں، ساتھ میں دعا کر رہے ہیں، تب وہ مؤثر ہوگا، تب وہ نتیجہ خیز ہوگا۔ اس وظیفے کو اختیار کیجئے، یعنی اس کے ساتھ استغفار کیجئے، اس کے ساتھ شکر گزاری کیجئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شکر گزاری، استغفار اور تڑپ پر خدا سے دعا مانگنا آپ کی زندگی سے وہ سارے مسائل انشاءاللہ نکال کر پھینک دے گا، یہ عمل جس نے آپ کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خدا کے پسندیدہ اور محبوب بندے بن جائیں گے، اور جس وقت خدا کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ مرد ہے، یہ عورت وہ ہے جو تیرے پھندے میں نہیں پھنسا، بلکہ اس نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا۔ اور شکر گزاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو تمہاری نعمتیں میں اور بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔